ہم نے آج نام روزے کی سحری کی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس کو صحیح سلامت مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ایسی بات ہے جیسے کہ وہ شخص کسی مہمان کے انتظار میں ہوتا ہے کہ کل مہمان آنے ہیں، کل مہمان آنے ہیں، تو پھر حضرت صاحب کہیں کہ جی آج مہمان آ گئے ہیں، تو ملک صاحب بعد میں بتائیں کہ مہمان تو گزر گئے ہیں، آ کے چلے بھی گئے۔ اتنی تیزی سے یہ رمضان مبارک ہمارے اندر آیا ہے کہ اس کا کم و بیش 6 ماہ سے ہمیں انتظار تھا۔ تیزی سے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آ رہی ہیں ہمارے طرف، اور اتنی تیزی سے جا رہی ہیں کہ آج نام روزے کی ہم نے سحری کی ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے بھی ایک دن بھی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر! اللہ تعالی ہمیں اس رمضان کو قیمتی ترین بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، رات جو ہم نے نماز تراویح میں پارہ سماعت کیا ہے وہ نامہ پارہ ہے۔ نامہ پارے میں 2 صورتیں ہیں۔ سورۃ الاعراف 3 حصوں پر 3 پاؤں میں سورۃ الاعراف ہے، اور ایک جو آخری پاؤں ہے اس میں سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الاعراف کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے جرائم اور ان کو ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ 7 سے 8 منٹ میں ہم اپنا خلاصہ پورا کر سکیں۔ رات 7ویں تراویح میں مجھے ایک کال آ گئی، ہمارے ایک دوست کو ایک ایکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے چہرے پر اور اس بازو پر اس کے کٹ آ گیا، تو ہمیں گجرانوالہ جانا پڑ گیا، اس لیے ہمارا خلاصہ رات کا رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کو ملنے والی سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی ہے کہ اگر آپ نافرمانیوں سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سزائیں دے سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ اگر تم نے اپنے رویے درست نہ کیے تو جو اللہ تعالیٰ نے پہلی اقوام کو سزائیں دی ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے، یہ سزا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی دے سکتا ہے، اور اللہ کو اس چیز پر کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ سامعین محترم، فرما برداری اور نافرمانی کے جو نقصانات ہیں، ہم یہی سمجھتے ہیں عام طور پر کہ نیکی کی جزا، بدلہ، ثواب، اور نافرمانی اور گناہ کی سزا یہ شاید آخرت کو ملنی۔ ہمارا عام عوام الناس کی سوچ یہی ہے کہ یہ جزا اور سزا آخرت کو، قیامت کے دن ملے گی، لیکن اس میں کوئی شک کی بات نہیں۔ آخرت کو اللہ رب العزت نے بالکل فیصلے کا دن رکھا ہے نا، بعد و ترازو قائم ہوگا، اور ایک رائی کے دانے کے برابر فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، رائی کے دانے کے برابر بھی جس نے نیکی کی ہوگی میرا رب اسے دکھا دے گا کہ یہ تیری نیکی ہے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے رائی کے دانے کے برابر گناہ اور نافرمانی اور شر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی دکھا دے گے کہ یہ تیرا رائی کے دانے کے برابر نافرمانی کا معاملہ ہے۔ اس دن تو ترازو قائم ہونا ہی ہے، لیکن بعض ایسے اعمال اور گناہ اور نافرمانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی سزا دنیا میں بھی دیتا ہے، اور اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف نامہ پارے کے ابتدا میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 96 ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، پہلے صفحے پر آخری آیت کریمہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ، اور اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، اللہ پر ایمان لے آتے، آخرت پر ایمان لاتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر، آپ کی شریعت پر، آپ کے دین پر ایمان لے آتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم پھر آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دے،
اور چاہے تو زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دے. ولیکن کذبوا، لیکن ان ظالموں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلا دیا. اللہ کہتے ہیں فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر ہم نے جو انہوں نے کسب کیے تھے اس کی بنا پر ہم نے ان کو سزائیں دی، ان کو پکڑا، ان کو جھنجھوڑا، ان کو آزمائشوں میں مبتلا کیا، ہم نے ان کو سزائیں دی، عذاب چکھایا. تو سامعین محترم، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے، آخرت پر ایمان لایا جائے، اللہ کی کتابوں پر اور ملائکہ فرشتوں پر ایمان لایا جائے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ پھر آسمان سے برکتوں کو نازل فرماتا ہے. اگر کوئی معاشرہ اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے برکتوں کو نازل فرماتا ہے. اور اگر اسی طرح کوئی معاشرہ اللہ کی نافرمانیوں میں، یہ دیکھ لیجیے اگر جس علاقے میں نافرمانی ہو رہی ہے اور کثرت سے لوگ نافرمانیاں شروع کر دیں تو پھر وہاں عجیب و غریب قسم کی مصیبتیں، آزمائش اور بیماریاں اور اللہ کی طرف سے پکڑ آ جاتی. یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے آتا اور کسی کو ڈنڈا مارتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ چاہے تو اس سارے معاشرے کو تباہ و برباد فرما دے. اللہ چاہے تو اس معاشرے کے امن کو خراب کر دے. اللہ رب العزت چاہے تو اس معاشرے کی نسل کو برباد کر دے. نافرمانی کی بنیاد پر اللہ جس طرح چاہے پکڑ کر لے، جس طرح چاہے سزا دے دے. اور جو پاکیزہ اور صاف ستھرا معاشرہ ہوتا ہے، دیکھو وہاں دل سکون میں ہوتے ہیں، خاندان کنبے قبیلے امن میں رہتے ہیں، اولادیں بے فکر رہتی ہیں، اور سب کے سب اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں. اور یہ اللہ کی طرف سے آسمان سے برکتوں کی ایک شکل ہے. اللہ رب العزت آخرت میں تو انجام سے دو چار ہمیں کریں گے. ہم اپنے اعمال کی بنیاد پر اللہ کے ہاں سزا یا جزا کے مستحق ٹھہریں گے. بسا اوقات اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی سزائیں دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کا تفصیلی تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو دعوت تھی اس کو دو چیزوں پر مشتمل کر دیا. اور یہ سورۃ الاعراف 6 پارے کے پہلی جو حصہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا. پہلی بات کیا تھی؟ توحید الہی کو تسلیم کر لو. اللہ ایک ہے، اس کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں ہے. وہ عبادت میں اکیلا ہے، وہ تخلیق میں اکیلا ہے. جو کچھ پیدا کیا ہے صرف اس اکیلے نے کیا. وہ کسی کا مجبور اور کسی کی نیازی کے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا، بلکہ اللہ الصمد کو بے نیاز ہے. اور یہی بات قوم موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی کہ فرعون سے تمہیں نجات کس نے دی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. سمندر سے تمہیں زندہ نکال دیا اور قوم فرعون اور فرعون کو وہاں غرق کر دیا، یہ کس نے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات نے. تمہیں گرمی اور موسم کی شدت اور حدت تھی، اللہ تعالیٰ نے تمہارا آسمان سے بدلیوں کو کھڑا کر دیا. اللہ اکبر، کیسا میرا رب ہے. اس نے اپنے ایسے تعارف کروائے ہیں کہ بنی اسرائیل پر ذرا غور تو کیجیے. ہمیں گرمی سردی لگ رہی ہو اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر آسمان کو بدلیوں کو کھڑا کر دے کہ میرے بندوں کو گرمی نہ لگے. یہ محبت نہیں ہے اللہ کی. اور محبت کا انداز کیا ہے کہ جو انسان نہیں کر سکتا میرا رب وہ کرتا ہے. بادلوں کے ذریعے قوم موسیٰ کو علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے گرمی کی حدت اور شدت سے بچایا، ان کو سایہ دیا بادلوں کے ذریعے. جہاں وہ قوم جاتی وہاں اوپر وہ بادل رہتے. اللہ تعالیٰ نے ایک تو اپنی توحید کا ان کو کہا توحید الہی کو تسلیم کر دو، اور دوسری بات بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. یہ ساری باتیں موسیٰ علیہ السلام نے جناب فرعون سے کی تھی اس کے دربار میں جا کر. اللہ کی توحید کو تسلیم کر لو اور جن لوگوں پر تم ظلم کر رہے ہو ان کو آزاد کر دو، ان کو آزاد کر دو، اور ان کو اپنے وطن آج جو فلسطین ہے ان کو اپنے وطن فلسطین میں جانے کی اجازت دے دو، ان پر ظلم نہ کرو. اور جو تم ان کے بچوں کو قتل کر رہے ہو، ان کی خواتین کو قید کر رہے ہو، اپنی لونڈیاں بنا رہے ہو، یہ تم ظلم کر رہے ہو، اسے بھی چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے
یہ سارے واقعات یہ نام پارے کے 30ویں صفحے پر اور 4تھے صفحے پر بیان فرمائے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ دعوت دے کر بھیجا تو فرعون نے کچھ نشانیوں کا مطالبہ کر دیا کہ اچھا تم اگر سچے پکے اللہ کی طرف سے نبی اور رسول ہو تو یہ ہماری نشانیاں، ہم ان نشانیوں کا مطالبہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ پوریاں کر دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بھی پوری کر دی۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے کہ فرعون نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام تو سچے نبی ہیں اور میں خود کو رب کہتا ہوں اپنی قوم کے سامنے، اور یہ میرے سے اوپر ایک اور رب کی دعوت دے رہے ہیں، اس طرح تو میری بات ہی ختم ہو جائے گی نا، لوگ میری عزت چھوڑ دیں گے۔ اس نے ایسے کیا، پورے ملک سے جادوگروں کو بلا لیا اور اس نے کہا کہ موسیٰ نے میرے دربار میں دوبارہ آنا ہے، اس کو آپ نے بے بس کر دینا ہے۔ ذرا اس منظر کو اپنے ذہن میں لائے، آنکھوں کے سامنے لائے، قرآن کس چیز کو بیان کرتا ہے۔ تمام دربار کے اندر اس کے پوری ملک سے، سلطنت سے جادوگر آ گئے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں آ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ وہی دعوت دی، اے فرعون تو رب نہیں ہے، تو خالق نہیں ہے، تجھے اللہ نے بادشاہت دی ہے، یہ اللہ کا تم پر انعام ہے، اب اس کے بدلے میں تو اللہ کی توحید کو مان، ان بنی اسرائیلیوں پر ظلم چھوڑ دے، ان کو واپس ان کے ملک فلسطین میں جانے دے، اور جو ان کے بچوں کو تو مار رہا ہے، جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس ڈر سے تو مار رہا ہے کہ کہیں اس میں ایسا نہ کوئی پیدا ہو جائے جو میرے تخت کو الٹ دے گا، تو اس طرح ان لوگوں پر ظلم کر رہا ہے نا، وہ ظلم کرنا چھوڑ دے۔ جب یہ ساری باتیں ہوئی تو فرعون نے اپنے وہ جو جادوگر منگوائے ہوئے تھے ان سے کہا، بھائی ذرا موسیٰ علیہ السلام پر میرا روب ڈالو، ڈراؤ ذرا اس کو۔ تو انہوں نے اپنی رسیاں، اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے اپنی رسیاں موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پھینک۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ ساری رسیاں جو ہیں دربار میں جتنے لوگ حاضر تھے ان کی آنکھوں پر جادوگروں نے جادو کیا، جو رسیاں پھینکی وہ ساری ہلنی جلنی شروع ہو گئی جس طرح سانپ ہوتے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے کہا، اے میرے بندے موسیٰ اب یہ باز نہیں آ رہے، ایسے کرو تم بھی ان کے سامنے اپنا عصا جو ڈنڈا ہے نا اس کو پھینک دو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنا ڈنڈا پھینک دیا، اب وہ بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ جیسے ہی وہ اژدہا بنا اس نے وہ سارے چھوٹے چھوٹے جتنے سانپ تھے ان سب کو کھا دیا۔ اب فرعون اور اس کے درباری بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہوا۔ اب فرعون کو اور جادوگروں کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ ہم جھوٹے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت میں اپنے معجزے میں بالکل سچے ہیں۔ تو جتنے جادوگر تھے وہ تو فوراً کہنے لگے آمنتم بہ قبل ان آذن لکم، کہتے ہیں اے فرعون تیرے سے تو ہم اجازت بھی نہیں لیں گے، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے آمنا برب العالمین، اے موسیٰ تو بھی سچا ہے، تیرا رب بھی سچا ہے، ہم تیرے رب پر بھی ایمان لاتے ہیں اور تیری نبوت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں سے دوبارہ جنگ شروع ہو گئی ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے دربار میں جا کر ظالم بادشاہ کے سامنے یہ دعوت دے رہے ہیں۔ اسی کشمکش میں اس نے کہا اچھا تم باز نہیں آؤ گے، میرا انکار کر رہے ہو، لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، ایک ہاتھ کاٹ دوں گا تمہارا اور اس کے مخالف سمت کا پاؤں ٹانگ بھی کاٹ دوں گا، لولا لگڑا تمہیں کر دوں گا، بڑا سخت عذاب دوں گا۔ تو وہ دوبارہ سارے کے سارے اس سے ڈرے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کوئی ایسی ڈرنے کی بات نہیں ہے، میرا رب میری مدد بھی فرمائے گا اور تمہاری مدد بھی فرمائے گا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کو جو ایمان لائی تھی ان کو ساتھ لے کر چل دیے۔ راستے میں یہ دیکھا انہوں نے کہ آگے دریا آ گیا ہے، پیچھے موسیٰ کی فوج ہے، پیچھے فرعون کی فوج ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے وہ قوم کہنے لگی بھائی پیچھے فرعون ہے، اس کی فوج ہے، وہ ہمیں مار دے گی، قتل کر دے گی، آگے دریا ہے، دریا میں چھلانگ لگائیں تو زندہ نہیں رہے گی۔ موسیٰ کس آزمائش میں پڑ گئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تم ایسے کرو کہ
اپنے اس ڈنڈے کو، جس ڈنڈے کو پھینکا تھا تو اژدہا بنا تھا، اسی ڈنڈے کو اب اس پانی میں مارو، اس سمندر میں، دریا میں مارو۔ دنیا کے چشم فلک نے آج تک یہ منظر نہیں دیکھا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا وہ ڈنڈا مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس سمندر کے پانی کو جہاں جہاں تھا، جیسے جیسے تھا، وہاں ہی اس کو روک دیا اور درمیان میں راستہ بنا دیا۔ موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم جو ایمان لائی تھی دربار فرعون میں، وہ ساری وہاں سے گزر گئی۔ جیسے ہی گزر کر آگے پہنچی، فرعون اور اس کی قوم اور اس کی فوج وہاں داخل ہوئی تو اللہ رب العزت نے اسی پانی کو حکم دیا جس سے موسیٰ کو اور آپ کی قوم کو نکالا تھا، اسی پانی کو حکم دیا کہ اب پانی تو چل اور میرے ظالم، میرے بندوں پر ظلم کرنے والے اور اپنے اندر خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو غرق کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پانی کو چلایا۔ یہ قوم پار جا کر دیکھ رہی ہے کہ وہ سارے کے سارے پانی میں اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد فرما دیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تم پر یہ انعام ہے، تم ایسے کرو، میری بات کو مان جاؤ۔ تو یہ قوم یہ اتنے بڑے انعامات دیکھ کر پھر بھی انہوں نے انکار کر دیا۔ تو جناب رب العالمین نے یہاں اس جگہ پر فرعون اور اس کی قوم پر، بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے جو پے در پے عذاب بھیجے ہیں نا نافرمانی کی وجہ سے، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ کہا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے پھر طوفانوں کے عذاب قوم فرعون پر نازل کیے۔ وَالْجَرَادَ، جراد کہتے ہیں ٹڈی آپ نے دیکھی ہوگی جو فصلوں سے گزرے اور ہر چیز کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے طوفان کا عذاب بھیجا اور پھر ہم نے ٹڈی کا ان پر عذاب بھیجا۔ ہر جگہ پہ ٹڈی ہی ٹڈی تھی، اسے مکڑا شاید اور کیا لفظ بولتے ہیں اس کے لیے۔ وَالْقُمَّرَ، اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے جوؤں کا عذاب، یہ جو سر میں جوئیں ہوتی ہیں، ایسا عذاب اللہ تعالیٰ نے قوم فرعون کو دیا ہے، بنی اسرائیل پر نازل کیا ہے۔ اور وہ کھانے پینے کی ہر جگہ پر، بستروں میں، کھانے میں، پینے میں، رہنے میں، فصلوں میں، گھروں میں، ہر جگہ پر جہاں جاتے جمعے ہی جمعے ہوتے۔ یہ اللہ کی طرف سے ان پر بہت بڑا عذاب تھا۔ پھر فرمایا وَالْقُمَّرَ وَالزَّفَادِيَ، زفادے کہتے ہیں مینڈک کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر مینڈکوں کا عذاب نازل کیا۔ جہاں جاتے، جس جگہ پہ جاتے، کھانے کے لیے بیٹھتے تو مینڈک ہی مینڈک، پینے کے لیے بیٹھتے تو مینڈک ہی مینڈک، کسی جگہ پر جاتے آتے ہر جگہ پر مینڈک ہی مینڈک، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کو نازل کیا تھا۔ آگے فرمایا وَالدَّمَ، پھر خون کا عذاب، خون کا عذاب، ہر چیز میں خون ہی خون، ہر چیز میں خون ہی خون، بستروں میں، کھانے میں، پینے میں، زمین پر، فصلوں میں، گھروں میں، باہر، راستوں پر، بازاروں میں، ہر جگہ خون ہی خون آتا۔ آیات مفصلات، اللہ کہتے ہیں یہ آیات ہیں جن کو ہم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ فَاسْتَكْبَرُوا، ہماری ان ساری نشانیوں کو دیکھ کر اس کے باوجود فرعون اور اس کی قوم بنی اسرائیل نے تکبر کیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اللہ کہتے ہیں یہ بہت بڑی مجرم قوم تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید ان پر جو عذاب کیے ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانی کرنے سے ہمیں بچا لے، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھیں، اس کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی برکات جو ہیں ان کو سمیٹیں اور انکار اور نافرمانی سے بچتے رہیں۔ اے اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اس رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ اپنے اندرونی اور بیرونی معاملات کو درست کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں، تو ہی ہماری مدد کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔